أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آج انشاءاللہ ہم 4 اور 5 سورۃ بقرہ کی آیت پڑھیں گے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا. اس آیت میں متقی لوگوں کی چوتھی صفت بیان کی گئی ہے، یعنی یہ لوگ تمام آسمانی کتابوں اور الہامی نوشتوں پر ایمان رکھتے ہیں. گویا اس آیت میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ جو کتاب رسول پاک کی طرف نازل ہوئی ہے اس کی تعلیمات اور ہدایات پر سچے دل سے ایمان لایا جائے، اور دوسرے یہ کہ جو کتابیں آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوئیں انہیں بھی حق اور خدا کی طرف سے ماننا جائے. یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں صرف آخری نبی کی کتاب اور آپ سے پہلے نبیوں کی کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے. آپ کے بعد ہونے والے نہ کسی نبی کا ذکر کیا گیا ہے اور نہ کسی کتاب کا معلوم ہوتا ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ورنہ وہ بھی ساتھ ہی بیان کر دیا جاتا. جو نبی آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. قرآن پاک نے ان میں سے بعض کا نام لے کر ذکر کیا ہے، باقی کی طرف صرف اشارہ کیا ہے. نبیوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ان سب کی نسبت یہ یقین رکھنا کہ وہ سب خدا کے بھیجے ہوئے تھے اور وہ اپنے اپنے زمانے میں مناسب وقت تعلیم دیتے رہے. پہلی آسمانی کتابوں میں سے 4 کتابوں کا ذکر قرآن مجید نے خاص طور پر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، نمبر 2 حضرت موسیٰ کی تورات، نمبر 3 حضرت داؤد کی زبور، اور نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ نبوت کو ایک محل سے تشبیہ دی، فرمایا کہ یہ ہر نبی اس عمارت کے بنانے میں اپنے اپنے زمانے میں ایک ایک اینٹ رکھتا رہا. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے بھی قصر نبوت میں ایک اینٹ لگا دی. لوگ اس عمارت کو آ کر دیکھتے تھے اور اس کی بڑی تعریف کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے کہ اس میں ایک اینٹ کی کسر باقی رہ گئی ہے، کاش وہ بھی اپنی جگہ پر ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں اور قصر نبوت میں آپ کسی اور اینٹ کی ضرورت نہیں رہی. اللہ کی یہ تمام نبی دنیا والوں کے سامنے ہمیشہ ایک ہی سچائی بیان کرتے رہے کہ تمام جہانوں کا رب ایک اللہ ہے. اب قرآن اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان سب پر ایمان لائے. رواداری اور سچائی کو قبول کرنے کی اس کی اعلیٰ مثال اور کیا ہو سکتی ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ دنیا دارالعمل ہے، یعنی وہ زندگی جس کے بعد عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آنے والی دنیا دارالجزا ہے، جس میں ہمارے ایک ایک کام کا پورا بدلہ ملے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں بھی ہمیں اس کے حالات اور واقعات کے لحاظ سے بدلہ ملتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو پورا بدلہ نہیں ملتا. نیک عمل جزا سے محروم رہ جاتے ہیں اور بدکار مجرم سزا سے بچ جاتے ہیں. حالانکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا کوئی عمل بھی بے نتیجہ نہ رہ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دن مقرر کر دیا ہے جس روز ہر انسان اور ہر قوم کو اپنے ہر عمل کا پورا بدلہ ملے گا. اس لیے جزا و سزا کے لیے ایک مستقل آئندہ عالم پر یقین رکھنا ایک صحیح دین کی ضروری اجزاء میں سے ہے. اس سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ عالم آخرت کا اس دنیا میں گہرا تعلق ہے. وہ زندگی ہمارے ان کاموں ہی کا نتیجہ ہوگی جو ہم یہاں کرتے ہیں. اس لیے متقی لوگوں کو یہ
متقی لوگوں کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے بیشتر یہ اطمینان حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ وہ کام عاقبت اور انجام کے لحاظ سے آسمانی تعلیمات اور خدائی ہدایات کے خلاف نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انتخاب و اختیار عمل کی پوری آزادی دے رکھی ہے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے ہمارے سامنے کئی راہیں ہیں، لیکن ہمیں صرف وہی اختیار کرنی چاہیے جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اگر عاقبت اور جزا و سزا کا عقیدہ ہر لمحہ ہمارے پیش نظر رہے تو یقینی امر ہے کہ ہم اس دنیائی زندگی میں راست بازی اور اعتدال کی راہ پر قائم رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی قرآنی اصولوں میں ڈھال لیں تاکہ اس کا نتیجہ نہایت خوشگوار ہو اور ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں۔ جس شخص کو اپنے اعمال کی جواب دہی، حساب کتاب اور بدلہ پر یقین نہ ہوگا وہ اپنے عمل درست نہ کرے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس آیت میں کامیاب لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اس کے جواب میں ہدایت کا ایک پیغام ملا جسے ہم پچھلے سبقوں میں پڑھتے آئے ہیں۔ اس کے بعد چند علامتیں بیان ہوئیں کہ جن میں یہ بھی موجود ہے وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ نمبر 1، ان کا عقائد اس مادی دنیا کے علاوہ عالم غائب پر بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ سے اپنا تعلق عملی طور پر ظاہر کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4، رسول پاک کو بہترین ہادی اور قرآن کریم کو اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ نمبر 5، قرآن کریم سے پہلے آئی ہوئی کتابوں اور ہدایتوں کو بھی مانتے ہیں۔ نمبر 6، جزا و سزا کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس آیت میں بتایا گیا ہے یہی متقی اپنے رب کی حقیقی ہدایت پر ہیں۔ یہی لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بامراد ہوں گے۔ دنیا کی فلاح یہ ہے کہ انہیں ہدایت کی راہ نصیب ہوگی اور ہر حیثیت سے مکمل اور بہترین دستور حیات ملے گی جس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی ڈال لی اور ہر قسم کی کامیابی حاصل کر لی، اور آخرت کی فلاح یہ ہے کہ انہیں اپنے کاموں کا پورا بدلہ ملے گا۔ اسلام سے پہلے عرب قوم مفلس تھی، شتربانی ان کا پیشہ تھا، ان کے پاس دولت نہ تھی، نہ لشکر، نہ کھانے پینے کی بہتات، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور قرآن کی تعلیمات پر پختگی سے عمل کیا تو جس طرح بھی ہوگے وہ کامیاب ہوئے۔ زمین نے ان کے قدم چومے اور آسمان نے ان پر برکتوں اور رحمتوں کی بارش کی۔ اللہ نے ان سے جو وعدے کیے تھے سب پورے ہوئے۔ اگر آج ہم بھی قرآن پاک کے احکام کے مطابق اپنی زندگیاں ڈال لیں تو کامیابی کا یہ وعدہ ہمارے لیے بھی ہے اور ہم بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اس کا مین پوائنٹ جو 4 نمبر آیت ہے اس میں کتابوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا کا ذکر ہے، اور آیت نمبر جو 5 ہے اس میں کامیاب جو لوگ ہو گئے ان کا ذکر ہے۔ یہ مین پوائنٹ ہے ان آیتوں کا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تو ہمیں معاف کر کے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ والذین یؤمنون بما انزل علیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ آج کا ہمارا سبق ان 2 آیتوں کا